رانا صاحب ایک تو اس پہ بھی آپ ضرور کامنٹ کیجئے گا، ملک میں جس قسم کے حالات ہیں، ایک جو کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کی حکومت پہ کہ باہر کے معاملات پہ آپ لوگوں کی توجہ زیادہ ہے، کبھی وزیر اعظم کسی ایک ملک میں ہوتے ہیں، ابھی اس وقت بھی وہ مصر میں موجود ہیں۔ اب ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، یہ سارے دورے کیا ان سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کی لیڈرشپ سامنے نظر آئے، میاں نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کریں، وہ بھی سین سے مسنگ ہیں اور اس سارے معاملے کو حل کریں، اور اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہماری تو ابھی پچھلے کچھ دنوں سے تو بڑا پازیٹیو جیسچر حکومت کی طرف سے آیا ہے، اور حکومت نے رستہ بتایا ہے مذاکرات کا، اور مذاکرات کی طرف بڑھنے کی بات کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خان صاحب سے اب جب ملاقات ہوئی ہے رپورٹرز کی، اور آج میرے خیال سے غالباً ان کے پارٹی ممبرز کی بھی تھی، تو آج خان صاحب نے انہوں نے جو 1 تاریخ کو دی ہوئی تھی سول نافرمانی کی کال، اب اس کو سنڈے کو وہ لے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ان کی جماعت میں شاید کچھ لوگ ہوں جو مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور ان کی آوازیں بھی سنائی دیں، لیکن خان صاحب ان میں سے نہیں ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں ہے۔ ورنہ آپ ابھی دیکھیں یہ سنڈے تک تو بہت شارٹ ٹائم ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے مذاکرات آپ اب ہماری شرائط مان لیں، ورنہ ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی کال آپ جو ہے وہ دے دیں گے۔ دیکھیں حکومت کوئی اتنی کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ فوری طور پہ آپ نے ابھی ایک پرتشدد ترین احتجاج کیا 26 نومبر کو، 150 سے زائد پولیس والے زخمی ہوئے، وہاں آپ نے شہید کیے پولیس والے، رینجرز کو شہید کیا، اپنے لوگ آپ نے جو ہے وہ ٹیئر گیس شیل ماری ہیں، اور پھر اپنے لوگوں کو بھی زخمی کرایا، ادھر بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ تو یہ آپ نے جو یہ سارے کام کیے ہیں، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نئی تڑی لگاتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کنڈ پٹی پہ بندوق رکھ کے مذاکرات نہیں ہوتے، اور یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر حکومت آپ کو لگتا ہے کہ سر اس وقت انر مطلب سرکلز میں کیا بات ہو رہی ہے، ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حل نکلے گا، یا 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد ہم اسی سچویشن کو دوبارہ ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ حکومت کا موقف تو کب نہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، ایپیکس کمیٹی میں بھی انہوں نے کہا، ڈنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ دھرنے یہ احتجاج چھوڑے آئے، مل کے بیٹھتے ہیں، اور فوجی قیادت بھی وہاں پہ بیٹھی، فلور آف دا ہاؤس میں بھی انہوں نے کہا۔ تو پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم نے رستہ بھی دے دیا، لیکن اب خان صاحب کو جلدی پڑ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے۔ آپ ٹرمپ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ان کو وہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان کو لگتا ہے کہ کوئی مسیح آنے والا ہے، اور وہ آ کے ان کے جو ہے وہ مسائل حل کر دے گا، اور وہ پاکستان میں مسیح نہیں بیٹھا، اور تب تک جو ہے یہ احتجاجی اور یہ سارا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ جو کال، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کی فائنل کال تھی نا، فائنل کال کا مطلب ہوتا ہے آخری کال، فلاپ ہو گئی، اب ان کا فائنل کارڈ ہے یا آخری کارڈ ہے کہ ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کریں گے، اوورسی پاکستانی جو ہیں وہ پیسے نہیں بھیجیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، سول اگر وہ پیسے نہیں بھیجتے، ویسے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجنے، ہمیں تو نہیں بھیجنے، لیکن اگر وہ نہیں بھیجتے اس سے نقصان پاکستان کو ہے۔ تو پاکستانی جو ہیں وہ خان صاحب پہلے خان نہیں تو پاکستان نہیں کے نعرے لگے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے نہ بھیجیں، تو اس سے مجھے نقصان ہونا ہے یا میاں شہباز شریف کو نقصان ہونا ہے، اس سے سارے پورے پاکستان کو نقصان ہونا ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ اقدامات جو ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ نقصان ہوگا اس سے، لیکن سنیں گے نہیں نا لوگ، پاکستانی نہیں سنیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا بریفلی بتائیے گا کہ آج گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی خان صاحب سے، اس دن وہ گئے تھے، ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اب بہت سارے دوست جو خان صاحب سے مل رہے ہیں وہ بھی مذاکرات کے حامی نظر آتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جس کی خواہش ہوتی ہے آپ کی کہ اس کی ملاقات ہو، اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، یا پھر جس دن آپ کا پیغام کوئی لے کے جا رہا ہوتا ہے اس دن جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، ادروائز آپ خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے کسی کو؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ جو ملاقات کے معاملات ہیں ان کو بالکل ایک جب ملک کے اندر اس حد تک معاملات چلے جائیں کہ بیلاروس کا صدر آیا اور آپ حملہ آور ہو رہے ہو اسلام آباد میں، تو ہر چیز کو پھر دیکھ کے چلانا پڑتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ چلے، اس کا مطلب ہے کہ رابطے تو ہوتے ہیں۔ ویسے وہ جو بیلاروس کا صدر ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے آدھی دنیا اس کو صدر نہیں مانتی ہے، یورپی یونین، کینیڈا، چائنیز صدر کو تو مانتی تھی نا، وہی کام آپ وہی کام کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سے مفاد مل رہا ہے ہمارے۔ میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے اوپر تو سب کا میرے خیال میں ایک ہی موقف ہونا چاہیے رانا صاحب، یہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور امریکہ کا ہمیں ہپوکریسی بھی نظر آتی ہے، ایک طرف تم اسرائیل کو جوہری ہتھیار بھی دے رہے ہو، خود دنیا جہان کے
ہتھیار بیچ بھی رہے ہو, اور پاکستان نے آج تک کیا کسی ملک پہ کوئی میزائل مارا ہے؟ نہ ہمارے کوئی جارحانہ عزائم ہے. تو اس کے اوپر تو حکومت کی جانب سے ایک سخت موقف آنا چاہیے اور اپنا ڈیفینڈ کرنا چاہیے. حکومت نے بالکل اس کو انفارچونیٹ کا ہے, بائسڈ کا ہے, ڈبل سٹینڈرڈز کا ہے اور ڈسکریمنیٹری کہا ہے اور ریگریٹیبل کہا ہے. تو یہ میرے خیال سے انٹرنیشنل لینگویج میں آپ نے گالیاں تو نہیں دینی ہوتی, یا آپ نے بڑے سخت الفاظ ہیں. تو یہ کہا ہے, دیکھیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں وہ اپنی دفاع کے لیے ہیں, اور یہ جو پرولیفریشن کی جو رجیمز ہیں اس کے لیے یہ ایک دھچکا ہے کہ آپ بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی ایویڈنس کے, ازمپشنز کے اوپر آپ اس طرح کی پابندیاں لگائیں, تو تبھی پھر انہی وجوہات کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ پرولیفریشن کی رجیمز میں نہیں آنا چاہتے. تو یہ بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور یہ دوہرا معیار ہے, اور اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے, ہر لحاظ سے کنڈیم کیا. اور دیکھیں بات یہ ہے, شہباز شریف صاحب مصر سے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ جی نہیں, دیکھیں, میں بتاتا ہوں کیا لے کے آ رہے ہیں. مصر کے اندر D8 کی سمٹ ہے, اس کے اندر آپ کے ایران, ترکی, آپ کے دیگر جو ایمرجنگ مارکیٹس, بنگلہ دیش, یہ ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. تو ہم ان سے تجارت بڑھانا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, ملیشیا ہو. ملیشیا سے ہم نے میٹ کی ایکسپورٹ کی بات کی, رائس کی ایکسپورٹ کی بات کی, تو وہاں آپ دیکھیں کہ آپ کا رائس کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, میٹ کی ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے, IT ایکسپورٹس بھی ہم جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, قطر کے ساتھ ہم نے بڑھائی. تو یہ ہر جو دورہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک تو پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں بہت لمیٹڈ لوگ لے کے جاتے ہیں, 2-3 وزراء سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے, اور ٹوٹل جو باقی ان کے سیکیورٹی کا سٹاف اور جن لوگوں نے وہاں جن کا کوئی رول ہوتا ہے یا کوئی بریفنگ دینی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا جانا جو ہے وہ پاکستان کی اگر ان کے ایک دورے سے آپ کی $10 ملین ہی ایکسپورٹ بڑھ جائے یا $100 ملین ہی, تو یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس الحمدللہ. مطلب یہ جو اگر مریم بی بی کا 8 روزہ دورہ تھا, اس پہ 800 ملین کی پھر سرمایہ کاری تو آ رہی ہوگی. نہیں, دیکھیں, میں اس طرح اس کو نمبر نہیں دوں گا, لیکن چائنا کے ساتھ ہم بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں. چائنا بہت ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یہاں EVs کے اوپر چائنا کے ساتھ کام ہو رہا ہے, الیکٹرانک وہیکلز کے اوپر, اور یہ CPEC کے حوالے سے, دیگر ریلوکیشن آف انڈسٹری کے حوالے سے معاملات ہیں. تو ان دوروں سے اگر آپ کی معیشت اسٹرینتھن ہوتی ہے, آپ کے ٹائز بڑھتے ہیں, تو بالکل یہ دیکھیں, یہ ایک بیجا تنقید نہیں. ویسے بھی ہم تو آسٹیرٹی رجیم میں ہیں. اگر الیکٹرانک وہیکلز اور بجلی آپ کو پتا ہے خطے میں سب سے مہنگی ہے ہماری, تو ہم چارج کدھر سے کریں گے؟ اس کی یہی تو بات ہے نا کہ جتنی ہم بجلی استعمال کریں گے اتنی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہوگی. تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بجلی کا استعمال زیادہ ہو, بجلی کی قیمتیں کم ہو. IPPs سے بھی کوئی تقریباً 6 اور 8 14 IPPs کے ساتھ معاملات بالکل ری نیگوشیٹ ہو چکے ہیں, ان کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ابھی 18 IPPs کے ساتھ ہم اور معاہدے, اور یہ دیکھیں یہ وہ والے نہیں ہے کہ جو PTI کے دور میں ہوئے تھے اور آربیٹراج اوپن کر دیا تھا اور پھر وہ عدالتوں میں چلے گئے, اس کا نتیجہ ہی کوئی نہیں آیا. ان کو ہم حتمی شکل سے ختم کر رہے ہیں. ہم نے 14 معاہدے ختم کر دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ثمرات ہیں اکانومی کے, بریفلی مجھے بتائیے گا, اگلے کچھ ماہ میں, کچھ ہفتوں میں عوام فیل کرنا شروع کرے گی, اس لیے کہ ابھی تک عوامی لیول کے اوپر وہ ثمرات نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سٹیبل ایکسچینج ریٹ جو ہو گیا ہے, اس سے مہنگائی جو چیزیں جو بے یقینی تھی وہ ختم ہو گئی. آپ کے ریزروز اب $16 ارب پہ آ گئے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بڑھ چکی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بڑھی. اب 750 ملین کے لگ بھگ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس صرف نومبر میں ہوا ہے. نافرمانی شروع ہوگی تو ریمیٹنسز کم ہو جائیں گے. یہ تو ان کا خیال ہے نا جی. پاکستان کے مخالف اگر یہ ایجنڈے پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہی ان کی نیت ہے اور یہی ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے, یہ پہلے بھی کر چکے ہیں, IMF کو بھی خط لکھا تھا سارے, اور وہاں دعویٰ بھی بولا تھا. تو یہ تو اپنی کاوش کریں. ہماری کوشش ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہے, سود نیچے آ رہا ہے, سنگل ڈیجٹ پہ جلد آ جائے گا. یہ سارے وہ اشاریے ہیں جس سے ٹرکل ڈاؤن ہو کے ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ ہوگا.